مسلم میں کیا فرق ہے؟ جب تو مسلمان ہوگا، جب تیرا ایمان درست ہوگا، تیری خوشی اس بات میں ہوگی کہ میرا بیٹا نمازی ہو، میری بیٹی نمازی ہو، میری بیوی نمازی ہو، میری اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والی ہو۔ بے شک دنیا کے فیلڈ میں وہ آگے نکلے، ترقی کرے، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن تیری زندگی کا مقصود، ایم، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ تیری اولاد پہلے دیندار ہو، پھر کسی فیلڈ میں جائے، جو جائے جائے۔ یہ اس کا اوریجن ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے حکم کو ماننا، اولاد کی بھی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ یہ میرا بندہ میری خاطر اپنے فرمانبردار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل گیا، تیار ہو گیا، چھری تک اس نے چلانے کے لیے اس سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ نے پابند کر دیا کہ جتنے بعد میں آنے والے ہیں وہ سب جانوروں کو ذبح کریں، قربانیاں پیش کریں، لیکن ذہن میں بات یہی ہو، یہ جو آغاز ہے اس کا، ابتدا ہے قربانی کی، اسے ذہن میں رکھ کر جانوروں کی قربانی پیش کریں۔ اگر یہ بات ذہن میں نہیں ہے تو پھر قربانی بیکار ہے، گوشت کھانے کا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت نہیں جاتا، خون نہیں جاتا۔ گوشت تم نے کھانا ہے، خون زمین میں چلا جائے گا۔ اللہ کے پاس کیا چیز جاتی ہے جس پر تمہیں اجر ملنا ہے، جہنم سے نجات ملنی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ کیفیت یہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اگر دلوں میں اللہ کا رعب، ہیبت، جلال، دبدبا نہیں ہے، گناہ آپ کی خوراک ہے، اللہ کی نافرمانی آپ کی غذا ہے، دلوں میں تقوی نہیں ہے، تو جو چیز اللہ کو جانی ہے، اللہ کے پاس پہنچنی ہے، وہ تو ہے نہیں۔ گوشت نہیں جاتا، خون نہیں جاتا۔ یہ قرآن ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قربانی کرنے کو تو لازم کیا ہوا ہے، لیکن جو مقصود ہے کہ آپ کی ٹیڑھ اور کجی درست ہو جائے، آپ کا بگاڑ صحیح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف، اس کا رعب، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا دبدبا قائم ہو جائے، وہ بات نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ رسمی کارروائی کر رہا ہے، اللہ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ پڑھ کر دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ وہ پڑھ کر ان کو سنائیں ذرا، حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر،
دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، وہ طیش میں آ گیا. لأقتلنک قال لأقتلنک، کہنے لگا میں تو تجھے قتل کر دوں. تیری قربانی اللہ قبول کرتا ہے. جیسے اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ تیرا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے صحت، رزق اور کامیابیاں تلاش کرتا ہے. تیرا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے عمل قبول ہوں گے، تمہارے اندر تکبر ہے. تکبر کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ اس کے تمام اعمال کو رائگاں کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. اور جس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا. سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر لیتے سارے اعمال برباد ہو جاتے. اور سورہ محمد میں بیان کیا اللہ اور رسول کی بات مانو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یہ ہماری رائے نہیں ہے، کوئی قیاس تکا اندازہ نہیں ہے، قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس کے اعمال برباد ہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اس کے اعمال بیکار اور برباد باطل ہیں. قرآن کا فیصلہ. اس لیے اپنے عقیدے کو درست کریں. تو وہ بھی یہ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. اسے جواب دیا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین. خوب سن لے، اللہ متقی کی چیز قبول کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی ہیبت اور جلال نہیں ہے اللہ اس کی چیز کو قبول نہیں کرتا. سورہ المائدہ قرآن مجید اس کو پڑھ کر دیکھیں. آج کا سبق یہی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجوڑیں اور ٹٹولیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی پایا جاتا ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لانا تقوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑنا کو قبول کرنا اور جس سے اللہ منع کرے اس سے باز آنا، یہ تقوی ہے. اب جس کا پیسہ حرام کا وہ ریشو برابر کرتا ہے کہ جی میں حلال کا بھی کاروبار ہے، میرا سودی کاروبار بھی ہے، ٹھگی اور دھوکے کے پیسے بھی ہیں، میں تو ریشو برابر کرتا ہوں، بڑا سارا جانور لے کر ذبح کر دیتا ہوں، بڑی رقم خطیر خرچ کر کے میں جانور ذبح کرتا ہوں، اس طرح سے میں اپنے مال کو پاک کر لیتا ہوں. خوب سن لیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا.
تو اپنے دوست کو گھر بلائے اور اسے دودھ کا پیالہ پیش کرے اور اسے پتہ لگ جائے کہ اس میں پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ پلید ہے۔ اور گندگی اگر پڑی ہوئی ہے تو حرام بھی ہے، وہ قبول کرے گا؟ رنگ تو دودھ کا سفید ہی ہوگا، لیکن اسے جب پتہ لگ جائے گا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ناراض ہوگا کہ تو نے میری یہ عزت کی ہے۔ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اللہ کو حرام دے کر اللہ کو راضی کر لیں گے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ جو عمل کریں، جو کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اس عمل میں دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، نمود آ گیا، یہ شرک اصغر ہے، اس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر سے ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور شرک اصغر سے وہی عمل جس کے لیے نمود اور ریاکاری دکھاوا ہوگا وہ برباد ہو جائے۔ اب کتنے لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جی انہوں نے قربانی نہیں کی، تیرے حالات نہیں ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے، قربانی نہ کر۔ لیکن تو صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے قربانی نہیں کی، بچے لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ ادھر بھی قربانی ہو رہی ہے، ادھر بھی قربانی ہو رہی ہے، چلو ہم بھی جیسے تیسے کر کے قربانی کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے جانور کو ذبح